ہم نے سبق توصیف کا خواب کی پڑھائی کی تھی۔ آج ہم اسی سبق کا اگلا حصہ پڑھیں گے اور اس سبق کے مصنف ہیں علامہ راشد الخیری، جنہوں نے یہ ایک کہانی کی صورت میں سبق لکھا ہے۔ تو چلیے اس سبق کا اگلا حصہ پڑھتے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے یہ پڑھا تھا کہ توصیف ایک بہت ہی خوبصورت، بہت ہی عالی شان گھر میں رہتی ہے اپنے 4 بچوں سمیت، اور ایک دن وہ شام کو سیر و سیاحت کی غرض سے باہر نکلتی ہے تو وہاں پر اس کی ملاقات ایک عورت سے ہوتی ہے، اور ساتھ ہی وہ ایک ٹوٹی ہوئی عمارت دیکھتی ہے جو مسجد کی ہوتی ہے۔ تو وہ یہ ارادہ کرتی ہے کہ اب میں یہ مسجد بنواؤں گی، اور وہ بنوا بھی لیتی ہے۔ تو اب اس سے اگلا حصہ ہم آج پڑھتے ہیں۔ چلے کی سردی تھی اور کڑکڑاتے جاڑے۔ چلے کی سردی اور کڑکڑاتے جاڑے، جاڑے یہ دونوں مترادف الفاظ ہیں، یعنی ان دونوں کے معنی ایک ہی ہیں۔ یعنی سخت سردی تھی، بہت شدید تھی، جس میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھی چلتی ہیں اور شدید سردی ہوتی ہے۔ وقت کی بات اور ہونی شدنی، ہونی شدنی محاورہ ہے، یعنی جو ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، اس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ توصیف کا بڑا لڑکا کلیم خاصا بھلا چنگا یعنی ٹھیک ٹھاک کھیلتا مالتا اندر آیا، اور پلنگ پر لیٹتے ہی اس شدت کا بخار چڑھا کہ ماں اور باپ دونوں پریشان ہو گئے۔ ڈاکٹر، حکیم، یہ وہ المختصر یعنی مختصر یہ کہ شام تک 20 آدمی جمع ہو گئے۔ یعنی انہوں نے وہ جتنا کر سکتے تھے، انہوں نے ڈاکٹر بھی بلائے، حکیم بھی، اور اس طرح سے 20 آدمی جمع ہو گئے۔ یعنی جو وہ کر سکتے تھے، جتنے لوگوں کو وہ بیماری سے صحتیابی کی طرف لانے کے لیے بلا سکتے تھے، انہوں نے وہ سب کیا۔ 20 آدمی سے مراد یہاں پر یہ ہے۔ 12 برس کا بچہ یعنی 12 سال کا بچہ، اور پہلونٹی یعنی پہلا سب سے بڑا بچہ۔ اس کے 4 بچے تھے نا، اس میں سے جو سب سے بڑا تھا وہ یہ کلیم تھا۔ دونوں میاں بیوی کا دم ہوا تھا۔ دم ہونا یہ بھی محاورہ ہے، یعنی دونوں کا جو سانس ہے وہ اٹکا ہوا تھا، یعنی وہ بہت زیادہ پریشان تھے۔ دم ہوا تھا یعنی بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں تھے، ان کا سانس ہی جیسے کہ رکا ہوا تھا۔ علاج جس قدر توجہ سے ہوتا تھا، اسی قدر حالت ردی ہوتی جا رہی تھی۔ حالت ردی ہونا یہ بھی محاورہ ہے، اور اس کے معنی ہے کہ جتنا زیادہ اس کا علاج ہو رہا تھا، لیکن وہ تو اس سے بھی زیادہ اس کی حالت اور خراب ہوتی جا رہی تھی، یعنی علاج کا، توجہ کا اس پر کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ 3 دن اور 3 راتیں یہی کیفیت رہی۔ دنیا بھر کے جتن کر ڈالے۔ جتن کہتے ہیں کوشش کرنے کو، اور جتن کر ڈالنا بھی محاورتاً ہی ہے، یعنی کہ جتنی وہ کوشش کر سکتے تھے، دنیا بھر کی انہوں نے کوششیں کی، مگر حالت میں کسی طرح فرق نہ ہوا، مگر کوئی بھی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ اور نوبت یعنی کہ حالت یہاں تک پہنچی کہ خود ڈاکٹر بھی مایوسی کی باتیں کرنے لگے۔ چوتھے روز جب کلیم پر بے ہوشی طاری ہوئی اور توصیف کلیجے پر گھونسے مار رہی تھی۔ کلیجے پر گھونسے مارنا یہ بھی محاورتاً ہے کہ جب بہت زیادہ ہم اپنے آپے سے باہر ہوتے ہیں، یعنی ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ اب ہم کیا کریں گے، یا بہت زیادہ ہم پر ایک غم کی کیفیت طاری ہوتی ہے، تو اسے کہتے ہیں کہ کلیجے پر گھونسے مارنا، یعنی اپنے سینے کو پیٹ ڈالنا۔ اس کو اس عورت کا خیال آیا جس کا بچہ 40 روپے کے واسطے اس سے بچھڑا ہوا تھا۔ اب یہاں تک کیا ہوا کہ جب توصیف کا اپنا بچہ اور سب سے پہلا، سب سے بڑا بچہ بیمار ہو گیا، اور اچانک سے ہی ٹھیک ٹھاک تھا وہ، لیکن وہ بیمار ہو گیا، اور اس نے، ان دونوں ماں باپ نے یعنی توصیف نے اور اس کے میاں نے ہر کوشش کی کہ اپنے بچے کو صحتیاب کر سکیں، مگر وہ نہیں ہوا۔ تو توصیف پریشانی کے عالم میں، دکھ کی کیفیت میں جب سوچنے لگی کہ بھئی اب کیا ہوگا، اور پریشان تھی، تو اس کو ایک دم سے خیال آیا کہ اسے ایک عورت ملی تھی کہ جس کا بچہ اس سے 40 روپے کی وجہ سے، صرف 40 روپے جو اتنی کوئی بڑی قیمت نہیں تھی اس وقت توصیف کے لیے، اس کی وجہ سے بچھڑا ہوا تھا۔ تو جیسے ہی اسے یہ خیال آیا تو پھر اس نے آگے کیا کیا۔ دن کے 3 بجے تھے کہ عورت اپنے بچے کی یاد میں اپنی جھونپڑی میں خاموش بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ توصیف اس کے پاس پہنچی اور کہا، چلو میں زمیندار کا روپیہ دوں اور تم اپنا بچہ لے آؤ۔
عورت پر ایک شادی مرگ کی کیفیت طاری ہو گئی۔ شادی مرگ یعنی بے حد خوشی۔ شادی مرگ کی کیفیت طاری ہونا بھی ایک محاورہ ہے کہ یعنی کسی پر کوئی ایسی کنڈیشن میں ہو، ایسی حالت میں ہو کہ حد سے زیادہ خوش ہو، اور اس خوشی میں وہ بالکل ہی آپے سے باہر ہو رہا ہو، تو تب ہم کہتے ہیں کہ اس پر تو شادی مرگ کی کیفیت ہے۔ تو اسی طرح اس عورت کو بھی توصیف کی بات سن کر اس پر ایسی ہی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ اچھل پڑی اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، کیا آپ میرا بچھڑا ہوا کلیم مجھ سے ملوا دیں گی؟ توصیف: ہاں چلو میرے ساتھ چلو۔ عورت توصیف کے ساتھ چلی، مگر راستے بھر اس کی حالت عجیب رہی۔ وہ توصیف کا منہ دیکھتی تھی، بلبلاتی تھی، گڑ گڑاتی تھی۔ بلبلانا اور گڑ گڑانا یہ مترادف ہیں، یعنی ان دونوں کے معنی ایک ہی ہیں۔ اس کے معنی ہوتے ہیں جیسے کسی کی منت سماجت کرنا، بہت زیادہ ریکویسٹ کرنا، تو اس کے یہ معنی ہے۔ ہاتھ جوڑتی اور کہتی تھی، بیگم 40 روپے بہت ہیں، مگر میں ہاتھ جوڑوں گی اور دوں گی۔ 5-6 روپے کے برتن تو میرے پاس ہیں، یہ لے جائیے۔ 3 روپے کا ایک حل ہے، باقی روپے جب تک میں نہ دوں آپ میرے کلیم کو اپنے پاس رکھ لیجئے، میں دور سے ایک دفعہ روز دیکھ آیا کروں گی۔ تو اب یہ جو وہ عورت تھی، غریب عورت، اس نے جب یہ دیکھا کہ بھئی توصیف تو میرے بچے کو مجھ سے ملوانے لے جا رہی ہے اور لے کر آئے گی، تو اب وہ بیگم کو کہنے لگی، یعنی توصیف کو کہنے لگی، ظاہر ہے اس غریب عورت کے لیے تو 40 روپے بہت بڑی رقم تھی، تو وہ کہنے لگی کہ بھئی کسی بھی صورت تم میرے بچے کو ملوا دو، بے شک اس کے بدلے جو میرے برتن ہیں میں وہ بھی تمہیں دیتی ہوں، اور ایک حل ہے، حل کہتے ہیں کھیتی باڑی میں جو ایک آلہ استعمال ہوتا ہے اس کو، تو وہ یہ کہہ رہی کہ وہ یہ چیزیں بھی آپ مجھ سے لے لو، اور باقی جو پیسے ہیں وہ بھی جب تک کہ میں آپ کو لوٹاؤں نہ دوں نہ، تب تک بے شک آپ میرے بچے کو اپنے پاس رکھ لیجئے گا۔ تو یہاں پر اس عورت کی عاجزی دکھائی گئی ہے کہ وہ کتنا جو ہے عاجزی سے توصیف سے یہ کہہ رہی ہے، یعنی وہ اس قدر خوش بھی ہے کہ میرا بچہ مجھے مل جائے گا، لیکن ساتھ ہی اسے اس بات کی پریشانی بھی ہے کہ بھئی 40 روپے تو بہت بڑی چیز ہے، اور یہ بیگم میری وجہ سے یہ دے گی۔ توصیف اپنے بچے کی علالت یعنی بیماری میں اس درجہ مستغرق تھی، مستغرق کہتے ہیں غرق ہونے کو، یعنی مگن ہونے کو، یعنی اس کے ذہن پر تو صرف اور صرف یہی سوار تھا کہ اس کا بچہ بیمار ہے، کہ اس کو دنیا و مافیا کا ہوش نہ تھا، یعنی اسے دنیا کا کوئی بھی ہوش ہی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے یا مجھ سے کوئی کیا بات کر رہا ہے، وہ اس قدر مگن تھی۔ وہ کسی بات کا جواب نہ دیتی تھی، نہ دینے کے قابل تھی۔ زمیندار کے گھر پہنچی تو توصیف کی صورت دیکھتے ہی اس کے اوسان جاتے رہے۔ اوسان جاتے رہنا یعنی کسی کو دیکھ کر ہاتھوں پیروں سے سانس نکل جائے، یعنی ڈر جانا۔ اوسان جاتے رہنا بھی محاورہ ہے ایک۔ تو یہ کیا ہوا کہ جب زمیندار نے دیکھا کہ بھئی بڑی بیگم یعنی توصیف ہمارے گھر آ گئی ہے، تو وہ تو بہت ڈر گیا، پریشان ہو گیا۔ اس نے روپے دیے تو کہنے لگا، حضور آپ نے کیوں تکلیف کی، میں وہیں حاضر ہو جاتا۔ تو یہ اب زمیندار نے توصیف سے کہا۔ اب ایک عجیب منظر تھا۔ زمیندار نے کلیم کو آواز دی، اور ماں کا دل جو بچے کی جدائی میں تڑپ رہا تھا مچھلی کی طرح لوٹنے لگا۔ مچھلی کی طرح لوٹنے لگا یہ بھی محاورتاً ہے، یعنی مچھلی جس طرح سے جب اسے پانی سے نکالا جاتا ہے تو وہ جس طرح سے تڑپ رہی ہوتی ہے، اس طرح سے اب جو ہے اس عورت کے دل میں تڑپ جو تھی وہ اور زیادہ بڑھ گئی، شدید ہو گئی، کہ وہ تو اب اپنے بیٹے کو دیکھنے والی ہے، ملنے والی ہے۔ وہ کبھی دروازے کو دیکھتی اور کبھی توصیف کو۔ اس کے ہاتھ توصیف کی طرف جڑے ہوئے تھے، اور زبان سے صرف اتنا کہہ رہی تھی، بیگم تیری مامتا ٹھنڈی رہے۔ اب یہ تیری مامتا ٹھنڈی رہے یہ بھی محاورہ ہے کہ وہ دعا دے رہی تھی توصیف کو کہ تمہاری جو گود ہے وہ بھری رہے، یعنی تمہارے بچے سلامت رہیں اور تم ماں بنی رہو۔ مامتا ٹھنڈی رہنا یعنی تمہاری گود ٹھنڈی رہے، تم جو ماں ہو تو وہ تم قائم رہو، یہ ایک دعا ہوتی ہے۔ کلیم باہر آیا، ماں کی صورت دیکھتے ہی دوڑا اور اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کر چمٹ گیا، یعنی کلیم بھاگتا ہوا آیا اور آ کر اپنی ماں کے گلے لگ گیا۔ اس وقت عورت نے فرط مسرت، معاف کیجیے گا، فرط مسرت یعنی حد سے زیادہ خوشی کی کیفیت، یہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، مسرت اور فرط۔ تو مسرت کہتے ہیں خوشی کو، اور فرط مسرت یعنی بہت زیادہ خوشی میں۔
ایک چیخ ماری اور توصیف کے قدموں میں گر کر کہا، اے بیگم خوش رے، بچھڑا ہوا لال مجھ سے ملا دیا۔ لال یعنی بچہ۔ اب یہ عورت دوبارہ بہت زیادہ خوشی کی کیفیت میں توصیف کو دعا دینے لگ گئی اور اس کے پیروں میں بھی گر گئی۔ توصیف کا دل اپنے کلیم میں پڑا ہوا تھا۔ بھاگم بھاگ آئی تو ڈاکٹر کے یہ الفاظ اس کے کان میں پہنچے، اگر بخار اتر گیا تو خیر، ورنہ پھر حالت بہت خطرناک ہوگی۔ یعنی توصیف جب واپس اپنے گھر آئی تو ڈاکٹر نے اسے آتے ہی یہ والی بات بتائی کہ بھئی اس کے بچے کا اگر تو بخار اتر گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ شاید اس کی جو حالت ہے، جو کنڈیشن ہے، وہ مزید خطرناک ہے۔ تو آگے کیا ہوا پھر؟ برابر کے پلنگ پر خاموش لیٹ گئی۔ رات کے 10 بجے ہوں گے۔ بچے کا بدن دیکھا تو بدستور چنے بھن رہے تھے۔ بدستور یعنی پہلے کی طرح مسلسل۔ چنے بھننا یعنی چنے بھننے سے بھی یہاں پر محاورتاً ہی یہ بات کی گئی ہے کہ اس کے بچے کا جو بدن تھا وہ اتنا شدید گرم تھا اور مسلسل گرم ہی تھا وہ کافی وقت پہلے سے ہی۔ مایوس ہو کر پھر لیٹی اور یقین ہو گیا کہ اب بخار اترنے والا نہیں۔ 12 بجے کے قریب بخار اور تیز ہوا اور توصیف اب قطعی مایوس ہو گئی۔ قطعی یعنی پورے طور پر، مکمل طور پر، کہ اب اتنا ٹائم گزر گیا ہے لیکن ابھی تک اس کا بخار نہیں اترا، تو وہ اور زیادہ مایوس ہو گئی۔ انہی خیالات میں غلطاں و پیچاں یعنی گم سم ہوئی ہوئی، مگن ہوئی ہوئی وہ لیٹی ہوئی تھی کہ آنکھ لگ گئی، یعنی اس کو جو ہے وہ نیند آ گئی۔ آنکھ لگ جانا یعنی نیند آ گئی۔ دیکھتی کیا ہے کہ ایک شخص سامنے کھڑا کہہ رہا ہے۔ اب یہ توصیف خواب دیکھ رہی ہے۔ توصیف، خدا کا اصلی گھر تو بچھڑے ہوئے کلیم کی ماں کا دل تھا، تو نے اس کی مامتا کی مدد کی، تیرا بچہ تجھ کو مبارک ہو، تو نے غریب کلیم کو ملوا دیا، اٹھ تو بھی اپنے کلیم سے مل۔ توصیف ابھی خواب ہی دیکھ رہی تھی کہ موسیٰ کی اس آواز نے اسے چونکا دیا یعنی حیران کر دیا توصیف کو اس کے شوہر کی آواز نے۔ الہی تیرا شکر ہے، بخار اتر گیا۔ گھبرا کر اٹھی تو بچہ پسینے میں نہا رہا تھا اور بخار کا پتہ تک نہ تھا۔ تو یہاں پر آ کر یہ سبق مکمل ہو گیا اور یہاں آخر میں ہی توصیف کے خواب کا بھی ذکر ہے کہ اس نے خواب میں کیا دیکھا کہ ایک شخص اسے کہہ رہا ہوتا ہے کہ خدا کا اصلی گھر تو بچھڑے ہوئے کلیم کی ماں کا دل تھا۔ تو یہاں پر یہ بڑی اچھی اور گہری بات کہی گئی ہے کہ جیسا کہ شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ توصیف مسجد کے ٹوٹی پھوٹی مسجد کو دیکھ کر اس نے ایک دم سے سوچا اور مسجد بنوا دی کہ بھئی یہ تو خدا کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے اور یہ اس حالت میں ہے، تو اس نے فوراً ہی اگلے ہی دن مسجد بنوا دی تھی۔ تو یہاں پر خواب میں جو شخص آیا اس نے اس کو یہ بتایا کہ اصلی گھر کیا ہے؟ اس ماں کا دل ہے۔ اب ماں کے دل سے مراد یہاں پر یہ بات لی گئی ہے کہ اگر ہم کسی کا دکھی دل یا کسی کا دکھ دور کر دیتے ہیں تو یہ خدا کا گھر بنوانے سے بھی بہت بڑی بات ہے۔ تو کتنی ہی اچھی اور کتنی گہری بات آخر میں یہ اس سبق میں بتائی گئی ہے۔ تو ہمیں اس سبق سے یہی سبق بھی حاصل ہوا کہ بہت بڑے بڑے کام کرنے سے اچھا یہ ہے کہ انسانیت کی مدد کی جائے، انسانوں کو خوش کیا جائے، ان کے دکھ درد بانٹے جائیں۔ اب آپ نے اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھنا ہے اور پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔